أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے لوگوں، تم موت تک تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ آخری لمحے تک تم اللہ کی عبادت کرو. اسی وجہ سے مفسرین نے کہا العبادہ واجبہ ما دمت حیا، جب تک تم زندہ ہو تو تم پر عبادت کرنا واجب ہے. جب تک ہمارے اندر روح ہے تو ہم پر نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی کہ جب تک ہماری روح ہے ہماری جسم میں اس وقت تک ایک مسلمان کو عبادت کرنا واجب ہے. تو اسی وجہ سے ایک صحابی رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی قل لی فی الاسلام قولا، اے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی بات بولو، میں آپ کے علاوہ کسی سے وہ بات نہیں پوچھوں گا، بس مجھے ایک ایسی نصیحت کرو بس جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم توحید پر رہو اور مرتے دم تک تم عبادت کرو. یعنی کہ ہمارے نبی کی جو نصیحت ہے تم مرتے دم تک تم عبادت کرو. تو اسی وجہ سے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عبادت کرتی تو وہ کیسا عبادت ہے؟ ہمارے نبی کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے
کہ کان عملہ دیما، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیشہ، یعنی کہ ہم جو رمضان میں عبادت کیے ہمیشہ ایک مسلمان عبادت میں لگا رہے ہیں. لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہی کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم عبادت کرتے تھے اس کا ثواب ہم رمضان کے علاوہ کے مہینے میں کیسے حاصل کریں. رمضان میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس پہ سب سے پہلی جو عبادت ہے روزہ ہے. روزہ ہے، رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں. رمضان کے علاوہ ہم روزہ کی عبادت کیسے کریں، روزے کا ثواب ہم کیسے حاصل کریں. دو طریقہ ہی یاد رکھیں. آپ روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو دو طریقہ ہے. پہلا زبان سے، کیسے حدیث میں آتا ہے کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھانے کے بعد اب اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ نے مجھے کھلایا ہے. اگر آپ کھانے کے بعد اگر اللہ کا شکر بجا لائیں گے آپ کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. پانی پیتے ہی بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پلایا ہے. اگر آپ پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا. جیسا کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے بعد ہم جا کر گھر میں کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اب اللہ کا شکر بجا لاؤ. اگر صرف کھانے کے بعد اگر آپ اللہ کا شکر بجا لائیں گے اللہ آپ کو مکمل روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. دوسرا، رمضان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے روزے کا ثواب ہم کیسے حاصل کریں، جیسا کہ شوال کا 6 روزہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ 6 من شوال، اس کے بعد شوال کے 6 روزہ رکھنا ہے. بس چاہے آپ کنٹینیو رکھو یا ایک آج کل 2، یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ آج جمعرات کو 1 روزہ، پھر ہفتہ کے 1 روزہ، پیر کو 1 روزہ، یعنی کہ شوال کا 6 روزہ رکھنا ہے. بس شوال کے مہینے میں پورے سال روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیں گے. شوال کے 6 روزہ رکھنا ہے بس. اسی طرح رمضان کے علاوہ کبھی کبھی 1 روزہ نفل روزہ، یہ 1 روزہ بس، یہ 1 روزہ نفل روزہ. حدیث میں آتا ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر آپ یہ 1 روزہ رکھتی ہیں اللہ کے لیے، بس یہ 1 روزہ رکھنا ہے، باعد اللہ له 70 خریفا من النار، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ 1 روزہ رکھنا ہے. جیسا کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں یہ 1 روزے 1 نیکی کا ثواب 700 نیکی ہے. اگر آپ 1 روپے صدقہ کریں گے 700 روپے صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیں گے. اسی طرح اہل علم نے کہا اگر آپ یہ 1 روزہ رکھیں گے 700 روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. یعنی کہ جس طرح ہم رمضان میں روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ بھی جو ہے نا ہم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، خاص طور پر شوال کے 6 روزے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر بجا لانا. دوسرا جو عبادت ہم رمضان میں کرتے تھے وہ یہ ہے کہ تراویح کا اہتمام کرتے تھے. اسے تہجد ہم بولتے ہیں، تراویح تہجد. اس کا ثواب رمضان کے علاوہ کے مہینے میں کیسے حاصل کریں؟ رمضان کے علاوہ بغیر تہجد کے ہم تہجد کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، بغیر تراویح کے تہجد کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من صلی العشاء فی جماعہ، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. یاد رکھیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. کان کقیام نصف لیلہ، آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے. کئی لوگ ہی ان کو تہجد میں اٹھنے نہیں ہوتا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، بس جماعت کے ساتھ پڑھیے، آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام کل لیلہ، اگر آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے. بھائی دیکھیے رمضان میں تو ہم تراویح کا اہتمام کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، رمضان کے علاوہ کم از کم عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے تو کتنی بڑی بات ہے. پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے. دوسرا جو عمل جس کی وجہ سے ہم کو تہجد کا ثواب ملے گا وہ کون فرماتی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو مفسر قرآن، جنہوں نے پوری قرآن کی انہوں نے تفسیر کی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھو. کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے بس. اب 10 بجے سوتے ہیں، 11 بجے سوتے ہیں، سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھ کے سو جاؤ.
ثواب کیا ملے گا؟ پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جب ہم 10 بجے 11 بجے سوتے ہیں، سونے سے پہلے جو ہے نا 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ. 10 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے یاد رکھیں. یوں سمجھو کہ 5 منٹ میں نہیں ہوگا. وضو کر کے 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنا ہے بس. لیکن اس کے لیے کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس 10 آدھا گھنٹہ ہم یوٹیوب میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. 10 منٹ اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے سونے سے پہلے، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہم کو دیں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے، دیکھیے تہجد کا ثواب بڑی آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول، مشہور صحابی ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ من قرأ خاتمۃ البقرہ، جو رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے، وہ صحابی کہتے ہیں اجزأت عنہ قیام لیلہ، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دے گا انشاءاللہ. یہ صحابی رسول کا کہنا ہے. کون؟ مشہور صحابی ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ. صرف سونے سے پہلے، جیسا کہ حدیث میں خود ہے، رات میں تم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آپ بیڈ میں چلے گئے، آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے نا رات ہو گئی ہے، اب سونا ہے، آپ کو کم از کم موبائل میں اٹھا کر جو ہے نا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیجیے. آخری 2 آیتیں. علیم نے کہا کہ صرف آخری 2 آیتیں پڑھنے کی وجہ سے پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہم کو دے گا. یعنی کہ دین بڑا آسان ہے. بس دین آسان ہے، لیکن عبادت انسان ہمیشہ ہمیشہ کرے. چھوٹی چھوٹی عبادت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کرے. اسی طرح رمضان میں ایک اور جو عبادت جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہے اعتکاف. معلوم ہے اعتکاف آخری عشرے میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں. اعتکاف جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من مشى الى حاجت اخی، اگر آپ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کریں گے، کسی مسلمان بیمار ہے، جا کے اسے دوا لے کے دیتے ہیں، یا اسے آپ پیسہ دیتے ہیں، کوئی انسان مجبور ہے اسے کچھ تسلی کی بات بولتے ہیں، یعنی کہ کسی انسان کی آپ مدد کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اعتکاف سے زیادہ پسند یہ ہے میں کسی مسلمان کی مدد کروں، کیونکہ اعتکاف یہ کرتے ہیں آپ کے لیے ہے بس. یعنی کہ اعتکاف کریں گے آپ کے لیے بس، دوسروں کی مدد کریں گے یہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی اس کی بھی جو ہے نا حاجت پوری ہو جائے گی. یعنی کہ انسان اعتکاف اپنی جگہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعتکاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ میں دوسروں کی مدد کروں. وہی حدیث میں ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا. اگر آپ کسی مسلمان کی پریشانی دور کریں گے، کیسا دور کریں گے؟ کوئی مسلمان بیمار ہے اسے جا کر کچھ بولو، کوئی مسلمان بزنس نہیں ہو رہا اس کے سامنے کچھ تسلی کی بات بولو، انشاءاللہ اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے گا. کسی کو جاب نہیں مل رہا اسے جا کے تسلی کی بات بولو. یعنی کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی پریشان ہو، یعنی کہ آپ اسے تسلی کی بات بولو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ خود نہیں دوسروں کے لیے جیا کرو. خود تو سب جیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے کام آتا ہے. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، اپنے لیے سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا چاہیے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتی ہیں دوسروں کی مدد کرنا اعتکاف سے بڑھ کر جو ہے نا افضل ہے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو تہجد اور روزے کے برابر ثواب ملے گا، تہجد اور روزے کے برابر، وہ ہے اخلاق. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو اللہ ہم کو تہجد اور روزے کے برابر اللہ ہم کو ثواب دے گا. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اگر کسی مسلمان کے اخلاق اچھے ہو اللہ اس کو روزہ رکھنے کے برابر اور تہجد پڑھنے کے برابر اللہ اس کو ثواب دے گا. اخلاق اچھے ہونا چاہیے. بس ہم سنتے ہیں کہ اخلاق کیا مطلب ہے اخلاق؟ کس کو بولتی ہیں اخلاق؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے. بس جس کے اندر یہ 3 چیزیں وہ مسلمان اس کے اندر اخلاق ہے. دیکھیے کہ میرے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے. بس اگر آپ کے اندر یہ 3 چیز ہے گویا کہ آپ کے اندر کیا ہے؟ اخلاق ہے. سب سے پہلے کف الاذى، دوسروں کو تکلیف نہیں دینا. یاد رکھیں
اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، یعنی کہ کسی کو تکلیف نہ دو. اگر آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہی تو آپ کے اندر اخلاق، یہ پہلی چیز ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. کسی کو گالیاں مت دو، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کی زمین مت ہڑپو. یعنی کہ یہ پہلی چیز ہے، دوسروں کو تکلیف نہ دینا. دوسرا انطلاق الوجہ، کسی کو دیکھ کر ہنسی خوشی خوشی ملنا، یہ بھی اخلاق. کسی کو آپ دیکھ کر خوشی خوشی ملتی ہے اخلاق. ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو ملتے ہیں ایک پریشانی کے طور پر نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ اپنے بھائی سے ملتی خوش دلی کے ساتھ ملو، ہنستے ہنستے ملو، یہ بھی ثواب ہے. اسی طرح اخلاق ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بذل النداء، تم صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات کرو، جتنا ہو سکے اللہ کے نام میں صدقہ و خیرات کرو. اگر آپ کے اندر یہ تین چیز ہے تو سمجھو کہ آپ کے اندر اخلاق ہے. پہلی جو چیز ہے دوسروں کو تکلیف نہیں دینا، یاد رکھیں. دوسرا صدقہ و خیرات. تیسرا خوشی خوشی اپنے بھائی سے ملنا. اگر آپ کے اندر یہ تین چیز ہے آپ کے اندر اخلاق ہے. اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس کے اندر اخلاق ہو اللہ اسے روزہ اور تہجد پڑھنے کے برابر اللہ اس کو ثواب دے گا. دوسرا ایک اور جو عمل ہے صرف صدقہ کرنے سے اللہ ہم کو تہجد اور روزے کے برابر اللہ ہم کو ثواب دے گا صدقے کے ذریعے سے. کس کو صدقہ کرنا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے الساعی علی الارملہ، بیوہ عورت پر صدقہ کرنا ہے. بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے ان پر صدقہ کرنا ہے بس. یعنی کہ آپ کے معاشرے میں کوئی بیوہ عورت ہے اسے آپ فون پے کرو، تو آپ کے خاندان میں نہیں ہے، معاشرے میں ان کے کسی خاندان کو آپ پیسہ بھیجو، دیکھیں بیوہ عورت کو دے دو کر کے. یعنی کہ بیوہ عورت پر صدقہ کریں گے اللہ آپ کو کالقائم اللیل والصائم النہار، تہجد پڑھنا اور روزہ رکھنے کے برابر اللہ آپ کو ثواب دے گا. تہجد اور روزے کے برابر. رمضان میں تو ہم روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ یہ عمل کرے بس. سب سے پہلے بیوہ عورت، اس پر صدقہ کرے. دوسری مسکین، مسکین پر بھی اگر آپ صدقہ کریں گے آپ کو روزہ اور تہجد کے برابر ثواب ملے گا. مسکین کسے بولتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں مسکین مسکین. دیکھیے مسکین آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، مسکین آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، مسکین کوئی بھی ہو سکتا ہے. مسکین کسے بولتے ہیں؟ یعنی کہ ایک انسان ہے اس کا جو خرچ ہے مہینے کا وہ 50,000 ہے، واجبی جو خرچ ہے، گھر کا رینٹ، اس کا جو خرچ ہے اصل جو خرچ جو کمپلسری اس سے 50,000 روپے اس پر خرچ ہوتا ہے مہینہ. لیکن وہ کماتا کتنا ہے؟ صرف 30,000 روپے کماتا ہے بس. 20,000 روپے جو ہے نا اس کا محتاج ہے. تو آپ اسے صدقہ بھی دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، یاد رکھیں. اسے بولتے ہیں کہ مسکین. یعنی کہ اس کا جو گھر کا جو خرچ ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، وہ کماتا ہے صرف 50,000 روپے، وہ 50,000 روپے کا محتاج ہے. وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، معاشرے میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ریلیشن میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ جتنے اس کے واجبی جو خرچ ہے اگر اس کے برابر اگر آپ اس کو پیسہ دیں گے تو آپ کو صدقہ و خیرات، یہ جو ثواب ہے تہجد پڑھنا اور روزہ رکھنے کے برابر اللہ آپ کو ثواب دے گا. معمولی نیکی نہیں ہے، نیکی کماؤ، یاد رکھو. کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. معمولی سی معمولی نیکی معلوم نہیں کہ کون سی نیکی اللہ کے پاس کام آ جائے. کل ایک انسان اللہ ذوالجلال کے پاس آئے گا، کوئی نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چل سوچ کر دیکھ تیرے پاس کوئی نیکی ہے یا نہیں. وہ انسان سوچے گا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک نیکی ہے. وہ کہے اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ سوچ تیرے پاس کوئی نیکی ہے یا نہیں. وہ انسان بولتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک نیکی ہے. یاد رکھیں وہ نیکی میں اور آپ ہمیشہ کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا نیکی ہے وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں کسی کو قرض دیتا ہوں، وہ قرض لوٹانے کی اگر طاقت نہیں رکھتا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تو بندوں کو معاف کر سکتا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. جب تو بندوں کی قرض کو معاف کرتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دوں گا. معمولی مت سمجھو نیکی کو، جتنا ہو سکے نیکی کرو. رمضان صرف نیکیوں کا مہینہ نہیں ہے، مرتے دم تک ایک مسلمان نیکی کے کام کرے. رمضان کے مسلمان نہیں، ہمیشہ ہمیشہ مسلمان بن کے رہے. رمضانی مسلمان نہیں، صرف اسلام کا تعلق صرف رمضان سے نہیں،
رمضان سے بڑھ کر ہر لمحہ ایک مسلمان اللہ کی عبادت کرے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ان کو چاقو چبایا گیا, زخم سے چور چور ہو گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پورا زخم ہو گیا, اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے جاؤ وضو کے لیے پانی لے کر آؤ. عبداللہ ان کے بیٹے کہتی کہ ابو جان تم تو زخم سے چور چور ہو چکے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں, عبادت تو معاف نہیں, عبادت تو ہمیشہ ہمیشہ کرنا ہے. یعنی کہ صرف رمضان میں عبادت نہیں, ہمیشہ ہمیشہ عبادت کرو. وہی اللہ نے کہا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, لوگوں تم موت تک تم اللہ کی عبادت کرو. یعنی کہ یہ جو عبادت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, یعنی کہ ایک مثال ہے بس, رمضان کا ثواب ہم غیر رمضان میں کیسے حاصل کریں. اسی طرح ایک اور جو نیکی جو ہم کرتے ہیں رمضان میں, وہ یہ کہ ہم بعض لوگ 3 بجے اٹھتے ہیں, 3 بجے اٹھ کے 2-3 رکعت نماز پڑھتے ہیں, جسے کہ ہم قیام اللیل کے نام سے پڑھتے ہیں. قیام اللیل کے نام سے 3 بجے 3:30 بجے پڑھتے ہیں. اس کا ثواب ہم ایسے نماز میں کیسے حاصل کریں, عام دنوں میں کیسے حاصل کریں. قیام اللیل کا ثواب جو 3 بجے 4 بجے پڑھتے ہیں, ہم سحری کے وقت جو نماز پڑھتے ہیں, اس کا ثواب رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں کیسے حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعات قبل الظہر, یاد رکھیں حدیث, ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے. ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت. لوگ پوچھتے ہیں کہ 4 رکعت کیسا پڑھنا ہے, 2 پڑھنا ہے یا 4 ملا کر, کیسا بھی پڑھیے جائز ہے. 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیے یا 2 کر کے پڑھیے, دونوں جائز. یعنی کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت. حدیث میں آتا ہے کہ یہ عدل بصلاۃ السحر, سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے. سحری کے وقت جو 2-3 بجے ہم رمضان میں تہجد میں ہم پڑھتے تھے, 3 بجے قیام اللیل کرتے تھے, اس کا ثواب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھیے بس. سحری کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ نماز پڑھنے کے برابر اللہ آپ کو ثواب دے گا. یعنی کہ آسان عمل ہے, بس مجھے اور آپ کو اس کا کام کرنا ہے. یعنی کہ رمضان ختم ہوتا ہے, جب ہم عید میں داخل ہوتے ہیں, داخل ہونے کے بعد یہ کلمہ ہم ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ تو تمام کو یاد ہے, اس کا تعلق صرف عید سے نہیں ہے. یاد رکھیں, ہم صرف عید آتا ہے تو یہ جملہ ہم کو یاد آتا ہے, بس صرف عید آئے تو یہ جملہ ہم کو یاد آتا ہے, نہیں. دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ سب نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے صحابی کھڑے ہوئے تھے, کئی صحابی. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کس نے یہ کلمہ کہا, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک صحابی نماز کی حالت میں یہ کلمہ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نے یہ کلمہ پڑھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میں نے نماز میں وہ کلمہ پڑھا ہے جو ہم عید میں پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک صحابی نماز میں پڑھتے ہیں, کب, سجدے میں ہو سکتا ہے, یا نہیں تو جب ہم اللہ اکبر بولتے ہیں اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھے صحابی. یعنی کہ نماز کی حالت میں کلمہ اس نے پڑھا, وہ صحابی نے پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کلمے کی وجہ سے آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیا, فتحت لہ ابواب السماء. صرف اللہ اکبر کبیرہ اور نماز میں پڑھنے کی وجہ سے یہ کلمہ جو ہے نا آسمان میں جاتا ہے. اس کلمے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں. یعنی کہ یہ کلمہ ہم صرف عید میں یاد آتا ہے ہم کو, بس نہیں, عید کے علاوہ نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ جمعے کی نماز ہے, سجدے میں یہ دعا پڑھیے یا رکوع میں پڑھیے, یہ تسبیح ہے, رکوع میں آپ پڑھیے, سجدے میں پڑھیے. یہ صرف ہم عید کے ساتھ خاص نہیں, یاد رکھیں, عید کے علاوہ کبھی بھی آپ یہ کلمہ ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے رہیے. یعنی کہ یہ کچھ عمل ہیں جو رمضان ہو, رمضان کے علاوہ ہو, ہمیشہ ہمیشہ ایک مسلمان کرنا چاہیے. سب سے پہلے رمضان کا ثواب ہم دوسرے مہینوں میں کیسے حاصل کریں. رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں, اس کا ثواب ہم دوسرے مہینے میں کیسے حاصل کریں. شوال کے 6 روزے ہیں یا نفل روزہ ہے, اور اسی طرح کھانے کے بعد اللہ کا شکر بجا لائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. دوسرا جو عمل ہے وہ ہے سحری کرنا. رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ سحری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرے گا. سحری کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے, اگر رمضان کے علاوہ بھی سحری کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرے گا فرشتوں کے پاس, فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا مانگیں گے. یعنی کہ صرف رمضان میں ہم سحری سمجھتے ہیں, رمضان کے علاوہ بھی نفل روزہ کے لیے بھی اگر آپ سحری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرے گا. اسی طرح رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں, تراویح کا ثواب کیسے حاصل کریں. عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے, آپ کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا.
دوسرا، سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھ کے سو جائیے، پوری رات اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب دے گا. یا نہیں تو کم از کم سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تہجد چھوڑ دو، تہجد بھی پڑھنا چاہیے. وہ بھی عمل جو ہے نا 3 بجے 4 بجے اٹھ کر ایک مسلمان وہ بھی جو ہے نا عمل کرے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، صرف صدقہ کرنے کی وجہ سے، یعنی خاص طور پر بیوہ عورت ہے جو مسکین ہے، تو اگر آپ اس پر صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. ایک اور جو عمل ہے اخلاق، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہو، اگر آپ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہی، دوسروں کو خوش دلی کے ساتھ ملتے ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کا اور تہجد پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اسی طرح اعتکاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسروں کی مدد کرنا مجھے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. یعنی کہ دوسروں کی مدد کرو، آپ کے بھائی کوئی پریشان ہے، آپ کے ریلیشن میں کوئی پریشان ہے، اس کی مدد کرو، یہ اعتکاف سے زیادہ جو ہے نا افضل ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم قیام اللیل پڑھتے ہی رات کے 3 بجے 3:30 بجے سحری کے وقت، اگر آپ اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیے. ظہر سے پہلے اگر آپ 4 رکعت سنت پڑھیں گے، سحری کے وقت سنت پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جیسا کہ لیلۃ القدر، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ لیلۃ القدر جیسی عبادت رمضان کے علاوہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے ایک سلام کے ساتھ، جس طرح عشاء کی نماز پڑھی جاتی، اسی طرح اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد کبھی کبھی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. یہ بھی ہم کبھی کبھی اس پر جو ہے ہم اہتمام کریں. اسی طرح جب عید کا جب موقع آتا ہے ہم بولتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس کا تعلق صرف عید سے نہیں ہے. آج جمعے کی نماز جو ہم لوگ پڑھیں گے اب انشاءاللہ، اس میں سجدے میں بھی آپ پڑھیے دعا. ایک صحابی نماز میں یہ دعا پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دعا کی وجہ سے اللہ نے آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ ہمیشہ صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جس طرح رمضان میں عبادت کرتے تھے رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسرارهم واشف مرضهم وارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.